صحیح عامر الیاس رانا صاحب، اس سلسلے میں آپ فرمائیے گا کہ بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. کس کس پر کام ہو سکتا ہے جو خاص طور پر ممبر سٹیٹس ہیں ان کے بارے میں؟ چین اور خاص طور پر جو رشیا ہے ان کے ساتھ کن معاملات کے اوپر بات ہو سکتی ہے یا ہمیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، ہماری تو چائنا کے ساتھ ایک مستقل سی پیک کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور بائی لیٹرل کی، جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارا تو کل کا وزٹ بھی اسی حوالے سے تھا، اور جو آج پریزیڈنٹ نے ان کو زورانہ دیا وہ بھی اسی حوالے سے تھا کہ ہماری تو ہے یہی، اور پوری دنیا میں اگر ہمارا کوئی کیس کھڑا ہو کے لے کے چلتا ہے تو وہ چائنا کے ساتھ ہم چلتے ہیں. اگر سیکیورٹی کونسل کے اوپر بھی اسپیشل میٹنگ کرائی گئی تو وہ چائنا کے تعاون سے ہی ہوئی. تو چائنا ہمارے سے یہ چاہتا ہے کہ ہم مستقل پالیسی بنائیں، کہ یہاں پہ حکومتیں تبدیل ہونے کے ساتھ، شخصیات کے تبدیل ہونے کے ساتھ پالیسی بدل جاتی ہے، جو ان جیسے ملکوں کے ساتھ جن کا ایک ون پارٹی سسٹم چل رہا ہے، چائنا ہو، رشیا ہو، تو وہ مستقل پالیسی لے کے چلتے ہیں. اور وہ چاہتے یہی ہیں کہ جہاں ہم تعاون کر رہے ہیں تو پاکستان بطور اسٹیٹ فیصلہ کرے کہ آپ کو ان شعبوں میں تعاون چاہیے ہے تو مستقل بنیادوں پہ کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی مغرب ہمیں یہ کہہ رہا ہے، ہم پہ یہ پابندی لگ رہی ہے تو پھر یہ فیصلہ ہم پہ آیا ہے. اور ہم یہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں اس وقت کہ ہمیں رشیا اور اس ایشین بلاک کے ساتھ چلنا ہے، یہ ہماری پالیسی ہے. بیچ میں عمران خان کے پیریڈ میں یہ ضرور آیا جس پہ وہ شاکی بھی ہیں کہ آپ لوگوں نے ڈچ کیا ہمیں، کہ ان پالیسیوں کو زیرو کر کے رکھ دیا. بہت ساری ایسی انفارمیشن تھی جو آئی ایم ایف کے نام پہ پاکستان سے وہاں چلی گئی، جو ہمارے ایگریمنٹ میں تھی کہ وہ دو ملکوں کے درمیان میں رہے گی. اس سے بھی ناراضگیاں ہوئی، وہ اب آ کے بڑی حد تک دور ہو چکی ہوئی ہیں. اب ان کے ساتھ سیکیورٹی کا ایشو ہے اور وہ چل رہا ہے. دونوں ممالک کی اپنی سیکیورٹی فورسز کے براہ راست رابطے بھی موجود ہیں، اور ہماری خواہش یہی ہے کہ اس کو امیکیبلی سالو کریں تاکہ آگے جو کوئی رکھنا نہ پڑے. ہماری دشمن قوتیں تو یہی چاہ رہی ہیں. اب رشیا کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ہماری تجارت میں کافی بین لگا ہے، بریک آئی ہے یوکرین کے معاملے پہ جو ان کے اوپر بین لگا، اور رشیا کے ساتھ اب انڈیا واحد ملک ہے جو دنیا کی کسی پابندی کو نہیں مان رہا. وہ رشیا کے ساتھ بھی نہیں مانتا، وہ ایران کے اوپر لگی ہوئی پابندیوں کے باوجود چلتا ہے. اب وہ یہی بات ہے کہ اقتصادی طور پہ وہ بڑی طاقتوں کے لیے منڈی بھی ہے، اور انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کرائی ہے. ہمارے ہاں اگر ہمیں کوئی ٹیکنالوجی دے رہا ہے تو وہ صرف چائنا دے رہا ہے. ہم امریکہ کے ساتھ، باقی یورپی ممالک کے ساتھ، چاہے ڈیفنس ٹائز ہوں، کچھ ہوں، ہمارے ہاں بدقسمتی رہی ہے کہ ہم ان کے کنزیومر بن گئے. ہم چیزیں لیتے رہے، ٹیکنالوجی نہیں شفٹ کرائی، جس کی وجہ سے ہمیں مار پڑی ہے. اب ہم دوراہے پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک پالیسی تو سیٹ رکھنی ہے نا، کہ آپ دنیا کے تمام ممالک سے تعلقات رکھیں لیکن اس کے اندر اپنی عزت نفس کو رکھتے ہوئے آگے لے کے چلیں. لیکن ہم تو بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، 4-5 سال گزرتے نہیں ہیں.